السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال تعالی فی القرآن المجید الفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت جلد یہ مبارک مہینہ بھی ہمیں الوداع کہہ جائے گا، کیونکہ آخری دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ رمضان کی یہ آخری ایام ہیں، یا آخری گھڑی ہیں، یا آخری دن ہم پر سے گزر رہے ہیں۔ تو بہرحال جیسے بھی ہو، جس طرح سے بھی ہم نے کوشش کی ہے اپنے رب کو راضی کرنے، اپنے رب کو خوش کرنے اور اپنے پروردگار کے سامنے اپنے کیے ہوئے خطاؤں کو معاف کرنے، بخشش چاہنے کی ہم نے جتنا ہم سے ہو سکتا تھا کوشش کی ہے الحمدللہ۔ میرے معزز ساتھیوں، اصل میں مجھے بولنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس بابرکت مہینے میں جو عبادت ہم نے کی ہے، اس مبارک مہینے میں چھوٹی پھوٹی طریقے سے صحیح، جس انداز سے بھی صحیح، جس طرح سے بھی صحیح، اگرچہ کہ تھوڑا جھول ہے ہماری عبادتوں میں، آگے پیچھے ہے، تھوڑا کمی ہے، تھوڑا کیا اگر کہا جائے تو بہت زیادہ کمی ہے، ہر اعتبار سے کمی ہے۔ جیسے اس رب کو جس طرح کی عبادت چاہیے اس طرح کی عبادت تو ہم نے پیش نہیں کر سکی، پھر بھی ایسے ویسے صحیح بندے ہونے کے ناطے غلط سلط صحیح ہم نے کوشش تو کی ہے اپنے رب کو خوش کرنے، اپنے رب کو راضی کرنے، کیسے بھی ہمارا رب ہماری عبادتوں سے خوش ہو، راضی ہو۔ مگر مہربان رب جس انداز سے بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، چھوٹی پھوٹی انداز سے، اللہ ہماری ان عبادتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، ضائع ہونے نہیں دے گا۔ ہماری عبادتیں اللہ ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے اس کی حرکت اور اس کی نیت چاہتا ہے۔ اس کی نیت اگر واقع اپنے رب کو خوش کرنے، راضی کرنے، اپنے رب ذوالجلال کے دربار عالی میں اپنے آپ کو ڈال دینے اور اپنے رب کو جس طرح سے بھی چاہے خوش کرنے کی حتی المقدور جو سچے دل سے کوشش کرتا ہے، مہربان رب ضرور اس کی سن لیتا ہے اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ میرا مہربان رب تو اتنا کرم فرما، اتنا رحم فرما، اتنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی عبادت و بندگی کے لیے، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں، اس کی رضا میں، اس کی خوشنودی میں ایک قدم ڈالتا ہے تو اللہ اس بندے کی طرف 2 قدم ڈالتے ہیں۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو میرا اللہ اس بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جب کوئی ایک ہاتھ آتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ آتے ہیں۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، بندہ پہلے حرکت کرے، سچے دل سے صحیح کرے، کوشش کرے، اسٹرگل کرے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ رمضان کی عبادتیں ٹوٹی پھوٹی طریقے سے جیسے بھی ہوئی ہیں، مگر مہربان رب ضرور ہماری قبول کرے گا، بشرطے کہ ہم سچے دل سے اس کی طرف اسے راضی کرنے کی کوشش کی ہو۔ تو اصل اللہ تبارک و تعالی ہمارے سچے دل کو دیکھتے ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو نہیں دیکھتے۔ بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور اس کے پاس ایک ہی گائے تھی جس پر اس کا گزر بسر ہوتا تھا، اور وہ فارمر کسان تھا، اور وہ کھیتیوں میں اپنی گائے کو چرانا اور شام میں لے آنا اور اسی کے دودھ سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا، اس طرح اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ وہ گائے کھو گئی، گم ہو گئی۔ اب یہ غریب بیچارہ جس کا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا،
گھر میں سب کا پیٹ اسی گائے کے دودھ سے بھرتا تھا۔ ابھی بیچارہ پریشان ہو گیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہاں تلاش یہاں تلاش، ہر طرح تلاش کر کے آخر مجبور ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا، گھر واپس لوٹ گئے، سو گیا، رات گزر گئی۔ صبح اٹھ کر کے دروازہ کھولا تو اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اس کے دروازے کے سامنے اس کی گائے کھڑی تھی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ بے حد حد درجہ خوش ہو گیا اور یوں کہنے لگا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ وہ خوشی کے مارے یہ کہنے لگا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ اللہ خوش ہونے لگا۔ فرشتے کہنے لگے، باری تعالیٰ آپ نہیں سن رہے اس کے کلمات، اس کے الفاظ، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے بندے ہیں، وہ آپ کا خدا ہے۔ اللہ کہنے لگے کہ بندو، تم صرف اس کی زبان جانتے ہو، مگر میں تو اللہ ہوں، اس کا دل جانتا ہوں۔ وہ اصل میں دل سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اس طرح اللہ ہمارے دلوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، ہمارے دلوں کی صدق کو، سچائی کو جانتے ہیں، دل کے ارادوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرما، کرم فرما ہے، اپنے بندوں کی عبادات کو قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ عبادات دل سے کی جائیں، صدق سے کی جائیں، اس میں ریا نہ ہو اور اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں کسی بھی طرح کا شہرت نہ ہو، لوگوں کے لیے، لوگوں میں اپنے آپ کو عابد سمجھنے یا سقی سمجھنے یا روزے دار سمجھنے، عبادت گزار سمجھنے، اس طرح کی بدنیتی نہ ہو۔ بڑے کہتے ہیں نیت میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ، نیت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک اور واقعہ اسی طرح کا گزرتا ہے کفار کے دور کا، کہ کفار جو اس دور کا ایک کافر تھا جو کئی سالوں سے بت پرستی کر رہا تھا اور ہمیشہ اپنے صنم کو، فارسی میں صنم کا مطلب بت دیو ہوتا ہے، وہ اپنے دیو صنم کو پکارتا تھا۔ کئی سال اسی پکارنے میں گزر گئے، کئی سالوں کے بعد، یعنی علماء نے لکھا ہے 70 سال سے زیادہ طویل عرصہ وہ اپنے صنم یعنی اپنے دیو کو پکارتے پکارتے گزار دیا۔ 70 سال بعد جب وہ صبح اٹھتے ہی اپنے دیو کے سامنے آ کر یا صنم کہنے لگا تو اس کے الفاظ لڑکھڑا گئے، اس کی زبان سے بجائے صنم کے یا صمد نکل گیا۔ جیسے اس نے یا صمد کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً کہنے لگے، اے میرے بندے حاضر ہوں، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سنے اس سے تو آپ نے یوں فرمایا، یوں جواب دیا اپنے بندے کا۔ تو فرشتے کہنے لگے، اللہ 70 سال سے یہ کافر، یہ مشرک، یہ نافرمان، یہ گنہگار، یہ سیاہکار، یہ قطع کار آپ کو نہ مان کر بتوں، پتھروں، پودوں، درختوں اور اس طرح کی آپ کی مخلوق کی بندگی کرتے ہوئے آج غلطی سے کیا اس نے صنم کی جگہ صمد کہہ دیا، تو آپ اس کا جواب دے رہے، حالانکہ وہ در حقیقت صنم کو پکار رہا ہے، یعنی آپ صمد کو نہیں۔ صمد اللہ کا ایک صفتی نام ہے۔ تو اللہ جواب میں کہنے لگے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، 70 سال سے میرا بندہ صنم دیو کو پکار رہا ہے مگر اس کا جواب نہیں مل رہا ہے۔ اگر میں صمد بھول سے صحیح مجھے پکارے اور میں بھی جواب نہ دوں تو پھر بتاؤ اس صنم میں، اس صمد میں فرق کیا رہ گیا؟ تو یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ اسی لیے دوستو، صدق دل سے، سچے دل سے اپنے رب کو پکارو، اس کی بندگی کرو، اسے خوش کرنے کی حتی المقدور کوشش کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔